السلام علیکم دوستو۔ جنگی امور اور تاریخ میں مہارت رکھنے والے افراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار دنیا کے بہترین اور قابل ترین جرنیلوں میں کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 41 جنگیں لڑیں اور آپ نے ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلے کے چشم و چراغ تھے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے تمام بت پرست آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی عمر 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنے والد اور دوسرے بزرگوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلواروں کے سائے میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بہت پھرتیلے اور نڈر تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید ہی کی شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں جنگی احد کے موقع پر مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جبکہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جنگی احد کے تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینے کا سفر کیا اور اپنی دو ساتھیوں حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ ان تینوں کے ایمان لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنی جگر کے گوشے ہمارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے آپ پر خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیہ کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ اسلام لانے کے بعد رومن ایمپائر کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی۔ اس لشکر میں آپ بھی شامل تھے۔ مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ ایک بہت ہی خونریز معرکے کے بعد مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لی اور اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں کے سبب رومن ایمپائر کی ٹڈی دل فوج کو تہس نہس کر کے شاندار فتح پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نامی ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی اور شعبدے بازیوں کے ذریعے لاکھوں افراد کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ آدمی ایک بہت بڑا فتنہ بن کر سامنے آیا۔ معرکہ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ نبوت کے اس جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ جنگ یمامہ کی یہ فتح آپ کی مضبوط اعصاب اور میدان جنگ میں بہترین کارکردگی کی مرہون منت تھی۔ مسلمانوں کی جانب سے محدود ترین وسائل اور مختصر سی افواج کے ساتھ دنیا کی 2 بڑی قوتوں فارس اور روم کو شکست دینے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہایت اہم رہا۔ جنگ یرموک اور جنگ اجنادین جیسی اہم جنگیں مسلمانوں نے آپ ہی کی قیادت میں جیتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان حضرت خالد بن ولید کی لشکر میں شمولیت کو ہی فتح مندی کی علامت سمجھنے لگے اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا تاکہ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ تمام تر فتوحات اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہیں اور ان کا صحرا جنگوں میں شریک تمام ہی مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ تاریخ طبری میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگی مہم سے واپس تشریف لائے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت لگا۔ تب اشعث بن قیس نامی ایک شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس قصیدے سے خوش ہو کر اس شخص کو 10,000 کی رقم بطور انعام عطا کی۔ یہ خبر تحریری طور پر خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور قاصد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط کے ساتھ روانہ کیا۔ اس خط میں درج تھا کہ وہ خالد کو کھڑا کر کے انہیں ان کی امامہ سے باندھ دیں اور ان کی ٹوپی اتار لیں تاکہ وہ صاف طور پر بتائیں کہ انہوں نے اشعث کو کہاں سے انعام دیا، آیا اپنی مال سے دیا ہے یا مال غنیمت سے عطا کیا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ انہوں نے مال غنیمت سے یہ عطیہ دیا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے خیانت کا اقرار کیا ہے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے یہ عطیہ دیا ہے تو انہوں نے اسراف کیا ہے۔ ہر حالت میں تم انہیں معزول کر دو اور ان کے کام اپنے ذمے لے لو۔ حضرت بلال اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے احکامات کی تعمیل کی۔ حضرت خالد بن ولید کو انہی کا امامہ کھول کر اس سے کس کر باندھ دیا گیا اور ان کی ٹوپی اتار کر یہ دریافت کیا گیا کہ اشعث بن قیس کو دی جانے والی رقم انہوں نے مال غنیمت سے دی ہے یا اپنے مال سے عطیہ کی ہے، جس پر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ انہوں نے یہ رقم اپنی ذاتی دولت میں سے عطا کی تھی۔ اس کے بعد خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ اپنی رعایا کو الوداع کہنے کے بعد واپس مدینہ منورہ آ گئے، جہاں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے مال غنیمت کی ایک ایک پائی کا حساب لیا، جس کے بعد 20,000 کی رقم زائد نکلی۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ رقم اپنی ذاتی دولت سے ادا کی اور دوبارہ بحیثیت مجاہد مسلمانوں کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ اسلام کی نظم و ضبط اور قوانین پر عمل درآمد کی بہترین مثال ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے عروج اور شاندار فتوحات کی وجہ ہر چھوٹے اور بڑے فرد کا قانون کا پابند ہونا تھا، جن میں حضرت خالد بن ولید جیسے دنیا کے بہترین جرنیل اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باکمال حکمران سبھی شامل تھے۔ اگر آپ ان تاریخی واقعات پر غور کریں تو آج امتی مسلمہ کے زوال کی بنیادی وجوہات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔